کسی زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا بادشاہ عدل اور انصاف کے لیے مشہور تھا، مگر دل کے معاملات میں بے حد سخت مزاج تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ رائف، جو بہادری اور دانائی میں بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرے گا جو شاہی خاندان سے ہو اور جس کا حسب نسب بے عیب ہو۔ اس نے حکم جاری کیا کہ پورے ملک اور پڑوسی ریاستوں سے معزز خاندانوں کی بیٹیوں کو محل میں پیش کیا جائے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں محل میں آئیں، ہر ایک خوبصورت، باوقار اور تعلیم یافتہ تھی، مگر شہزادہ رائف کے دل کو کوئی ایک بھی نہ بھا سکی۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری۔ اس نے غصے میں ایک اعلان جاری کر دیا، جو لڑکی بھی شاہی دعوت میں شہزادے کی توجہ کا مرکز بنی، اگر وہ شاہی خاندان سے نہ ہوئی تو اسے اور اس کے خاندان کو جلاوطن کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کئی خاندانوں نے اپنی بیٹیوں کو گھروں تک محدود کر لیا۔ انہی دنوں شہر کے ایک گوشے میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر نہایت ہی بااصول اور باعزت انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، تحریم۔ تحریم 21 برس کی تھی۔ نہ صرف بے حد حسین بلکہ ذہین اور باوقار اور نرم دل بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی اور چہرے پر سکون جھلکتا تھا۔ تحریم کی ماں اکثر فکر مند رہتی، اگر شاہی محل میں سے کسی کی نظر تم پر پڑ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے والدین نے تحریم کو زیادہ سے زیادہ باہر جانے سے روک دیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور۔ ایک دن شاہی محل میں سالانہ میلہ منعقد ہوا۔ بادشاہ نے تمام شہریوں کو آنے کی اجازت دی تاکہ رعایا خوش رہے۔ تحریم کی سہیلیوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ بھی میلے میں چلے۔ بہت منت سماجت کے بعد اس کے والد نے اجازت دی، مگر شرط رکھی کہ وہ سادہ لباس میں جائے گی اور کسی ہجوم کا حصہ نہیں بنے گی۔ تحریم سادہ مگر نفیس لباس پہن کر محل میں پہنچی اور اس کے حسن میں سادگی کی چمک تھی۔ وہ ایک کتابوں کے اسٹال پر کھڑی تھی کہ اچانک شہزادہ رائف وہاں آ پہنچا۔ وہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی رعایا کا حال جاننے آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر تحریم پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ تحریم کسی سے بحث کر رہی تھی، مگر غصے میں نہیں، دلیل سے۔ وہ ایک کتاب فروش کو سمجھا رہی تھی کہ علم دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شہزادہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پہلی بار اسے کسی کے الفاظ دل کو چھوتے محسوس ہوئے۔ چند دنوں بعد رائف نے خفیہ طور پر تحریم کے گھر تحفے بھیجے۔ نہ زیورات، نہ سونا، بلکہ نایاب کتابیں اور اعلیٰ کپڑے، تاکہ اس کے والد کا کام بڑھ سکے۔ پھر ایک شام وہ خود سادہ لباس میں تحریم کے دروازے پر آیا۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تحریم کے والد کے ہاتھ کانپ گئے۔ اگر بادشاہ رائف نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں اپنے والد کو سب سچ بتاؤں گا، اگر سزا ہوئی تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اگلے دن شاہی دربار میں ایک بڑا اجتماع بلایا گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ آج کوئی سخت فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب تحریم کو دربار میں پیش کیا گیا تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں، وقار تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا میری حکم عدولی کر رہا ہے؟ تحریم نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی کسی قانون کو توڑنے کی خواہش نہیں کی۔ اگر میرا وجود جرم ہے تو میں سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر میرے والدین بے قصور ہیں۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک مسکرایا۔ جس لڑکی میں اپنے والدین کے لیے اتنی وفاداری ہو، وہ شاہی خاندان کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ اس نے مجمع کی طرف رخ کیا۔ میں آج سے وہ ظالمانہ قانون منسوخ کرتا ہوں۔ عزت حسب نسب سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ مجمع خوشی سے جھوم اٹھا۔
اسی دن شہزادہ رائف اور تحریم کی منگنی کا اعلان ہوا۔ چند دن بعد شاہی محل میں شاندار شادی ہوئی جو 40 دن تک جاری رہی۔ تحریم نہ صرف ایک شہزادی بنی بلکہ رایا کے دلوں کی ملکہ بھی، اور یوں ثابت ہوا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ جو سچائی، صبر اور عزت کو تھامے رکھے، قسمت خود اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو This place is سبسکرائب magical. It is, just like you. I love you. I love you too.